مسلمان کو اس کی نماز اور عبادت مسجد تک محدود رکھ دو، اس سے ہٹ کر مسلمان ہمارے نظام کے مطابق زندگی گزارے۔ آج ہم اپنی آنکھ سے کفر کی اس سازش کو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کی عبادت کی زندگی کو ہم ٹچ نہیں کریں گے، اس کو نہیں چھوئیں گے ہم۔ یہ جیسے بھی عبادت کرتا رہے، مسجدیں بنائے، اس کے اندر نماز پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ، نہیں، اس کو نہیں چھونا ہے۔ یہ اسلام کی عبادات کی زندگی ہے۔ لیکن جب مسلمان بحیثیت نظام آئے گا اور دنیا کے اندر اگر اس نے اپنے نظام اسلام کی بات کرنی ہے، اپنے نظام خلافت کی بات کرنی ہے، تو کفر نے ہم پر ایسی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں کہ ہم اس نظام کا نعرہ لگانے کے لیے بھی ہمارے لیے بڑی مشکلات ہیں۔ دنیا کے نقشے پہ افغانستان نے خلافت کے نظام کا اعلان کیا تو کتنی مشکلات سے گزرنا پڑا، ہم اور آپ جانتے ہیں۔ کیا کیا الزامات لگے، دہشت گردی کے کن کن عنوانات سے انہیں یوں سمجھ لیجیے مخاطب کیا گیا، اور پوری دنیا کے اندر ان لوگوں کو ایک دہشت گردی کے روپ میں بنا کر پیش کر دیا گیا۔ لیکن اللہ نے دین اسلام کے اندر اس کی فطرت میں اللہ نے ایک لچک رکھی ہے، اس کو جتنا انسان دبانے کی کوشش کرتا ہے اسلام اتنا اٹھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی زندگی میں دبانے کی کوشش کی گئی، پیغمبر مصطفیٰ اسی زور اور اسی قوت کے ساتھ اٹھ کے آ گئے۔ وہی مکہ، وہی گلیاں جہاں ظلم اور ستم اور خون بہا کرتا تھا، پھر اللہ کے نبی کو وہیں پر فتح حاصل ہو گئی۔ تو کفر ہماری عبادات سے خائف نہیں ہے۔ آج بھی آپ یورپ میں چلے جائیں، مغربی ممالک میں چلے جائیں، بڑی شاندار مساجد ہیں، عبادات کا ذوق اور شوق بڑا اچھا ہے۔ کفر نے ہماری اس زندگی کو نہیں چھوڑا۔ کفر ہمارے معیشت کے نظام کو قبول نہیں کرتا۔ معاشی نظام اسلام کا کیا ہے، اسے وہ قبول نہیں کرے گا۔ اسلام کے نظام خلافت کو کفر قبول نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کوئی بھی دینی تحریک اگر سیاست کی بات کرتی ہے تو اس کو کتنا زیادہ ہمارے میڈیا کے اندر ٹارچر کیا جاتا ہے، کتنا زیادہ اس کے خلاف پروپیگنڈے شروع ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ جب کسی دینی تنظیم نے، جماعت نے، تحریک نے سیاست کی بات کی، نہ اسے دنیا کا کفر قبول کرتا ہے اور نہ ہی دنیا کے کفر نے جن لوگوں کی ذہن سازی کی ہے، نہ ہی اسے وہ قبول کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اسے خوف ہی اسلام کے نظام حکومت اور سیاست سے ہے کہ اگر اسلام کا نظام حکومت دنیا میں رائج ہو جاتا ہے پھر تو ہماری معیشت بھی پیچھے چلی جائے گی، مسلمانوں کی عبادت کا ذوق تو بڑھتا ہی رہے گا، پھر ہمارا معاشی نظام پیچھے چلا جائے گا، پھر ہمارے نظام کو بالکل ختم، یعنی کفر کا نظام بالکل ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہم نے بحیثیت مسلمان اس چیز کو سمجھنا ہے۔ کیا ہم عبادات کے مسلمان ہیں فقط کہ میرا عقیدہ ٹھیک ہو، میری نماز ٹھیک ہو، بس یہ نہیں، بلکہ ہمارا جو نظام اسلام ہے، اس نظام اسلام نے ہمیں معیشت کے اصول دیے، تجارت کے اصول دیے، طریقہ کار بتلایا۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی امت کے سامنے رکھ کر بتلائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں نبوت سے پہلے تجارت رائج تھی۔ حضور کے پردادا تھے حضرت ہاشم، اس وقت کی سپر طاقتوں کے ساتھ ان کے تجارتی روابط تھے۔ انہوں نے اپنی راہداریوں کو، جو سفری تجارت کے لیے جو راستے استعمال ہوتے تھے، ان راستوں پہ انہوں نے کفر اور اس وقت کی جو طاقتیں تھیں ان طاقتوں سے ان راستوں کو کلیئر کروایا تھا کہ ہم یہاں سے تجارت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس تجارت میں بڑے مشہور تھے۔ اسلام کا جب اعلان ہوا تو اس سے پہلے تجارت اللہ کے نبی کے خاندان کا مشغلہ تھا، اور اسلام نے جب تجارت کے اصول بتائے تو اس لیے اسلام کو اپنی تجارت اور معیشت اپنے ماننے والوں کو بتانے کے لیے مشکل پیش نہیں آئی، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا خاندان پہلے ہی تجارت اور معیشت سے منسلک تھا۔ جب انہیں اسلام کے اصول معیشت اور تجارت بتلائے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل نہیں تھا کہ وہ اپنی قوم کے اندر اسلام کے نظام تجارت اور معیشت کے اصول اپنے قوم کو بتلائیں۔ تو ہم اس زندگی کو دیکھیے، یہ مسجد کی زندگی ہے،
ایک مسجد اور مدرسے کے اندر روحانیت کے ماحول کو قائم کرنا یہ مشکل نہیں ہے۔ یہاں تو بڑے سے بڑے ظالم لوگ بھی آ کر نرم دل ہو جاتے ہیں، بڑے سے بڑے بدماش لوگ بھی آ کر خاموش ہو جاتے ہیں، بڑے سے بڑے بددیانت بھی دیانتدار ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری مسجد کے باہر کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں میں کتنا شریعت کے اصول اور ضابطے کو لیتا ہوں۔ ایک تاجر، ایک دکاندار، ایک ریڑھی پہ کھڑا آدمی اگر اپنی ریڑھی پہ کھڑا ہے اور اسے یہ پتہ ہے کہ میں فراڈ کر سکتا ہوں، بددیانتی کر سکتا ہوں، میں 1 گھنٹے کے اندر 1000 ناجائز کما سکتا ہوں، لیکن وہ نہیں کماتا۔ اس لیے نہیں کماتا کہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ بددیانتی نہیں کرنی۔ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جب وہ اسلام کے اس نظام تجارت کے اصول پہ عمل کرتا ہے تو وہ صرف تجارت کے اصول پہ عمل نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنی اخلاقی اور روحانی زندگی کو بھی بڑا کر رہا ہوتا ہے، اس کی روحانیت بڑھ رہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے معیشت و تجارت کے ساتھ اخلاق جڑے ہوئے ہیں۔ قانون تجارت اخلاق جڑا ہوا ہے۔ جتنا آپ تجارت کے اصول میں شریعت کو فالو کریں گے اتنا ہماری اخلاقی زندگی بڑھے گی، روحانی زندگی بڑھے گی۔ یہ چیز اسلام سے ہٹ کر دیگر مذاہب کے اندر یا ان کے معیشت کے نظاموں کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جو مشہور نظام پہلے رائج تھا، ایک سوشلزم، رشیا کے اندر جو نظام تھا، اشتراکیت کا نظام، ان سارے نظاموں کی بنیاد سود ہے۔ ان سارے کے سارے نظاموں کی بنیاد یہ ہے کہ ایک فرد جس طریقے سے چاہے معاشرے کے اندر نفع کما لے، بھلے سے حرام راستوں سے کیوں نہ کمائے، لیکن ایک وقت ایسا آیا رشیا سپر پاور کے نعرے لگانے والا ٹوٹ گیا اور سوشلزم بھی اپنے اس نظام معیشت میں بکھر گیا، فیل ہو گیا۔ پھر امریکہ سپر پاور بنا اور سرمایہ دارانہ نظام قوم کے سامنے، ایک کیپٹلزم کا نظام قوم کے سامنے آیا، لیکن ان دونوں نظاموں میں فرق کوئی نہیں تھا۔ وہ بھی سود، یہ بھی سود، وہ بھی فرد کی یوں سمجھ لیجیے معیشت پر حکمرانی والا نظام تھا اور یہ بھی فرد پر معیشت پر جو ہے حکمرانی والا نظام تھا۔ لیکن اسلام کا ایک ایسا خوبصورت نظام ہے کہ جو معیشت اور تجارت میں اعتدال کا قائل ہے، جو فرد کی ملکیت کا تصور جو ہے وہ پیش کرتا ہے کہ ایک آدمی ایک چیز کا مالک بن سکتا ہے، اور آمدن اور ذرائع آمدن اور کمائی میں اسلام نے اپنے اصول دیے ہیں کہ آپ حرام اصول نہیں، آپ جائز اصولوں پہ آئیں، آپ جھوٹ پہ نہ آئیں، آپ بددیانتی پہ نہ آئیں۔ جب اسلام نے یہ خوبصورت اصول دیے تو اب ان اصولوں پہ چلنے والا آدمی نہ صرف یہ کہ اپنی تجارت میں کامیاب ہے بلکہ وہ مسلمان بھی کامیاب ہے۔ تو لہٰذا مسجد کی زندگی میں اپنے آپ کو روحانیت اور ایک مقدس ماحول کے اندر اپنے آپ کو ایک کامیاب مسلمان سمجھ لینا یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ اصل میری اور آپ کی ایمانی اور اسلامی زندگی کا امتحان باہر کے معاشرے میں ہے۔ میں اگر تاجر ہوں تو میری نظام تجارت کیسا ہے؟ کیا میں وہاں بددیانتی کا قائل ہوں؟ کیا میں جھوٹ بولتا ہوں؟ کیا میں دھوکہ فراڈ کرتا ہوں؟ اگر کرتا ہوں تو گویا میں اسلام کا جو نظام تجارت ہے میں اس پر نہیں چل رہا اور اس کی وجہ سے میری اخلاقی زندگی خراب ہو رہی ہے۔ لیکن اگر ایک دیانتدار تاجر ہے، آپ اس دیانتدار تاجر کی دیانتدارانہ تجارت کو دیکھیں، اس کی وجہ سے اس کی اخلاقی زندگی کو دیکھیں، اس کی عبادات بھی اچھی ہوں گی، اس کی معاشرت بھی اچھی ہوگی، اس کے عقائد بھی اچھے ہوں گے، اس لیے کہ وہ اسلام کے اصول تجارت میں اسلام کے اصولوں کو فالو کر رہا ہے۔ اس چیز سے ہم نابلد ہیں۔ ہمارے ہاں ایک تو یہ بڑا ایک مسئلہ ہے کہ لوگ معیشت اور تجارت کو مقصد سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہم جس ملک اور جس دیش کے اندر رہ رہے ہیں، ہمیں اپنے ملک کے اندر بھی معاشی عدم استحکام نظر آ رہا ہے۔ ہماری اکانومی بیٹھ چکی ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ ہم نے اسلام کے اصولوں سے ہٹ کر اپنی معیشت کو سہارا دیا ہے۔ میں نے کہا آپ گھر کی زندگی میں ایک فرد ہے، وہ اپنی گھر کی زندگی 10 آدمیوں کا گھر چلا رہا ہے، ایک آدمی، ایک باپ اپنے 10 بیٹوں بیوی بچوں کو چلا رہا ہے۔ وہ اگر اپنے گھر کے نظام کو چلانے میں حرام طریقوں کا سہارا لے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، پریشان ہوگا، دولت ہونے کے باوجود پریشان ہوگا، باوجود دولت کی بہتات کے اسے سکون نہیں ہوگا۔
اس لیے کہ اس نے جن چیزوں کا سہارا لے کر اپنے گھر کے نظام کو چلانے کی کوشش کی وہ حرام ہے۔ تو ایک ملک کو چلانے کے لیے جب میں سود جیسے نظام کا سہارا لوں گا، بددیانتی جیسے نظاموں کا میں سہارا لے کر اپنے ملک اور اسٹیٹ کو میں چلانے کی کوشش کروں گا، تو ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے دین نے یہ اصول ہمیں ویسے ہی بتلا دیے؟ اگر یوں آزادانہ طریقے سے تجارت کرنی تھی، یوں آزادانہ طریقے سے ہم نے اگر اپنے معیشت کے نظام کو سنبھالنا تھا، تو پھر اللہ کے نبی فاقے نہ کاٹتے، پھر ان کی توجہ بھی ادھر ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی جو معاشرتی زندگی تھی، اس معاشرتی زندگی میں رسول اللہ کے معاشی نظام کیسا تھا؟ اب اللہ کے نبی کے معاشی نظام کو ہم دیکھیں، ہوتا تو یوں تھا کہ حضرت فاروق اعظم بھی فرماتے ہیں کہ ہم ازواج مطہرات کا 1 سال کا خرچہ ان کے گھروں میں بیچ دیتے تھے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر کے اندر 1 ماہ سے زیادہ کچھ عرصے کے لیے اگر اپنے گھر کے اندر کچھ ایسا خورد و نوش کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں جمع کر کے رکھتا ہے، تو یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ اگر یہ توکل کے منافی ہوتا تو یہ اللہ کے نبی کی اپنی بیویوں کے گھر میں ایسا نہ ہوتا۔ لیکن اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات کو اللہ نے صدقات اور خیرات کی صفات سے مالا مال فرمایا تھا، باوجود یہ کہ سال کا خرچہ گھر کے اندر موجود ہے، پھر بھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ 3 مہینے تک بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اگر آپ چاہیں، جبریل امین پیغام لے کر آئے کہ یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں احد کے پہاڑ کو ہم سونا بنا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل نہیں، میں یہ چاہتا ہوں 1 دن بھوکا رہوں 1 دن کھاؤں، اس لیے کہ میری امت کے غریب بھی ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت کے غریبوں فاقہ مستوں کو سہولت دینے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی۔ نہیں تو آج کی امت کا غریب اللہ کے نبی کی زندگی کے ساتھ کیسے میچ کرتا؟ وہ تو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے مالدار تھے، میں تو غریب ہوں۔ فقر، غربت، افلاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی، اور یہ آج کی امت کے ان غریبوں کو سہارا دینے کے لیے کہ آپ کا نبی دنیا سے گیا ہے تو غریب گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے پوچھا کیسا نظام زندگی گھر کے اندر خورد و نوش، معیشت، معاشی کیسا چلتا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے ایک تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ 3 چاند گزر جاتے تھے، یعنی 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ ہمارے گھر کے اندر جن چیزوں کو اللہ کے نبی تناول فرمایا کرتے تھے وہ 2 چیزیں تھیں، الاسودان، التمر والماء۔ اللہ کے نبی کھجور اور پانی پر گزارا کیا کرتے تھے۔ اگر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معیشت مقصد ہوتی، تجارت مقصد ہوتی، پیسہ دولت جمع کرنا مقصد ہوتا، تو پھر اللہ کے نبی غزوہ خندق میں خود بھی بھوکے، صحابہ بھی بھوکے، پیٹ پہ پتھر باندھے صحابہ نے بھی باندھے، پھر یہ حالات ہماری آنکھوں کے سامنے نہ آتے۔ پتہ چلا کہ تجارت معیشت ایک ضرورت ہے اور دین پر چلنا یہ مقصد ہے۔ ہم مقصد کو قربان نہیں کر سکتے، ہم ضرورت کو تو قربان کر سکتے۔ اللہ کے نبی ایک دن بھوکے رہے، ضرورت کو قربان کر دیا، لیکن دین اسلام پر کمپرومائز نہیں کیا، اسلام کے اصولوں پر کمپرومائز۔ آج ہم اگر بحیثیت ریاست بھی ہیں تو ہماری ریاست کی معیشت کا اگر کمزور معیشت ہے تو اس کی ایک بنیاد یہی ہے کہ ہمارے ریاستی نظام معیشت کے اندر سود اور انٹرسٹ کا اتنا دخل ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے پاؤں پر نہیں کھڑے ہو سکتے۔ ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اس ملک افغانستان سے کہ جہاں ڈالر نہیں گرتا، یہاں ڈالر روزانہ اوپر نیچے ترازو کے پلڑوں کی طرح کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے، اس لیے کہ ہم نے اپنے ملک کے معاشی نظام کو اسلام کے اصولوں سے ہٹ کر ہم نے، جیسے میں نے کہا، کفر نے ہم پر حکومت کی، وہ ہمارے عبادات کے نظام سے خائف نہیں ہے، وہ تو ہمارے معاشی نظام سے بھی خائف ہے اور وہ ہمارے سیاسی نظام سے بھی خائف ہے۔ اس نے کہا نمازیں اپنی پڑھو بے شک، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، لیکن معیشت کا نظام میرا لینا ہوگا۔ کیا وجہ ہے کہ ہم سود میں جکڑے ہیں، نکل نہیں سکتے اس نظام سے، فیصلہ نہیں کر پاتے اس نظام سے؟ یہ قرضوں کا بوجھ دن بدن کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ اسی لیے تو بڑھتا جا رہا ہے
آج اگر ایک مسلمان ملک اپنے اسلام کے معیشت کے نظام میں اسلام کے اصولوں کو لے کر آ جائے، اعتدال کے اصولوں کو لے کر آ جائے، تو ہم اور آپ ہمارے سامنے میں نے کہا مثالیں موجود ہیں، کبھی بھی ہمارا ملک معاشی اعتبار سے کمزور نہیں ہو سکتا۔ رہنمائی موجود ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات احادیث، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی کتاب معیشت کے نظام پر لکھ دی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی کتاب کتاب الام کئی جلدوں پر معیشت کے نظام پر اپنی فقہ کو مرتب کر کے لکھی۔ ایک وقت تھا حضرت مختلف قسم کے جو بڑے بڑے تابعین تھے، بڑے بڑے محدثین تھے، وہ زہد اور تقوی پہ کتابیں لکھ رہے تھے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں کتاب البیوع لکھ رہے تھے۔ بیوع کا مطلب خرید و فروخت، یعنی خرید و فروخت کے احکام کو مرتب کر رہے تھے۔ تو کسی نے امام محمد سے یہ کہا کہ وہ تو تقوی اور طہارت پہ کتابیں لکھ رہے ہیں اور آپ خرید و فروخت پہ کتابیں لکھ رہے ہیں۔ تو امام محمد نے کہا ہے یہ تقوی اور طہارت اور یہ زہد یہ اسلام کے مسجد اور مدرسے کی زندگی کا تقوی تو ہے، لیکن بازار کا تقوی یہ ہے کہ ہم اسلام کے ان اصولوں اور معیشت اور تجارت کے ان اصولوں کو اپنائیں، یہ وہاں کا تقوی ہے، یہ وہاں کا زہد یہ ہے۔ قارون کتنا بڑا اس کے پاس دولت تھی، خزانے تھے، اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے بڑی بڑی جماعتیں ہوا کرتی تھیں، لیکن اللہ نے وہاں بھی ایک چیز اپنے بندوں کو یاد دلائی، خطاب تو وہاں قارون کو ہے، لیکن امت کے ہر اس فرد کو یہ سبق سکھلایا ہے کہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ۔ یہ جو اللہ نے دولت عطا فرمائی نا، اس دولت کا مقصد کیا ہے؟ آخرت کی جو جہان ہے اس کو حاصل کرو۔ اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے اس سے اپنی آخرت بناؤ، اور یہ بات بھی ہے کہ لا تنس نصیبک من الدنیا، اللہ نے جو دنیا کا حصہ رکھا ہے یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دو، چلو دنیا بھی کماؤ، اپنی ضرورت اس کو بھی کماؤ۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جیسے اللہ نے تمہیں دولت دے کر تم پر احسان کیا، تم اس دولت کو اس طریقے سے خرچ کر کے لوگوں پر احسان کرو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اس دولت کی وجہ سے زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ یہ 4 اصول بتلائے ہیں ایک آدمی کے پاس اگر دولت ہے، تجارت ہے، معیشت ہے۔ ایک بڑا وسیع چیپٹر ہے، اس میں خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ ہم جب تک اسلام کے ان ذرعی اصولوں، معیشت اور تجارت کے اصولوں کو نہیں اپنائیں گے، میں اگر فرد ہوں اور گھر کی زندگی چلا رہا ہوں میں تب بھی ناکام ہوں، میں اگر اسٹیٹ اور ریاست کا حکمران ہو کر اپنے ملک کو اسلام کے اصولوں، نظام معیشت کے اصولوں سے ہٹ کر چلا رہا ہوں، میں پھر بھی ناکام ہوں۔ یہ ناکامی ہمارا مقدر رہے گی۔ 70 سال ہو گئے ملک کے اندر یہ نظام ہمارا معیشت کا سود پہ چل رہا ہے، ہم ناکام ہیں، آئندہ بھی ناکام ہوں گے۔ لیکن جب ہی ہمارے اسٹیک ہولڈرز کو ایسا فیصلہ کریں کہ اس ملک سے سود کا خاتمہ ہو جائے، پھر آپ دیکھیں کہ اسلام کے معیشت کے نظام کی بہاریں کتنی پھیلتی ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے۔ ہم اگر تجارت کر رہے ہیں، قرآن دین اسلام نے بہت خوبصورت اصول بتلائے، فرمایا کہ رحم اللہ عبدا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، ایک اصول بتلایا اللہ اس آدمی پر رحم کرتے ہیں جب وہ چیز کو بیچتا ہے نرمی کے ساتھ بیچتا ہے، خریدتا ہے نرمی کے ساتھ خریدتا ہے، جب کسی سے معاملہ کرتا ہے نرمی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ بیچنے والا نرمی سے، اخلاق سے چیز کو بیچے، اسے حق ہے وہ قیمت جو بتائے، لیکن خریدنے والے کو یہ حق ہے وہ قیمت کم کروائے۔ لیکن اس میں بھی اسلام نے یہ بتلایا اصرار مت کرو، نرمی سے، یہ نہیں صبح سے شام تک بحث کرتے رہو بھائی چیز کی قیمت کم کرو کم کرو کم کرو، اور یہ بھی نہیں کہ بیچنے والا ایک جگہ پہ کھڑا ہو جائے نہیں کم کرتا، نہیں، اسلام نے دونوں کو اصول بتلا دیا، سمحن، نرمی اختیار کرو۔ پھر فرمایا کہ جب تمہارے باہم معاملات اقتضا، اس میں بھی نرمی اختیار کرو۔ کوئی تنگ دست ہے جس نے تمہارا قرض دینا ہے اسے سہولت دو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی نماز ایک جگہ پڑھی، امام نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ صبح امام صاحب نے امام شافعی سے پوچھا، ایک امام صاحب سے مراد ایک مسجد کے امام صاحب جنہوں نے عشاء کی نماز پڑھی، امام شافعی سے یہ سوال کیا کہ آپ نے رات کو آرام کیا، نیند کی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، میں نے تو نیند نہیں کی۔ کیوں نیند نہیں کی؟ اس لیے کہ آپ نے رات عشاء کی نماز میں قرآن کی ایک آیت پڑھی، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔
اگر کوئی تنگ دست ہے تو اس تنگ دست کو تھوڑی سی مہلت دے دو آسانی تک۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے قرآن کے ان 3 لفظوں والی آیت سے رات 109 مسائل میں نے نکالے ہیں، اور وہ سارے کے سارے مسائل معیشت سے متعلق ہیں، افلاس سے متعلق ہیں۔ اگر کوئی افلاس کا شکار ہو تو اس کے ساتھ اسلام کا کیا تعلیمات ہے کہ اسلام اس کے ساتھ کیسا رویہ کرے۔ تو میں نے کہا یہ ایک وسیع چیپٹر ہے، تو اس اعتبار سے ہم اسلام کے معیشت کے اصولوں کو سمجھیں، تجارت کے اصولوں کو سمجھیں، اپنے گھر کی زندگی میں بھی ہم اسلام کے اصول فالو کریں۔ ہماری ریاست بھی جب اسلام کے اصولوں پہ آئے گی، تجارت کے، معیشت کے ان اصولوں پہ آئے گی، تو ہم اپنی ریاست کے اندر بھی خوشحالی دیکھیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔